الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین در اللہ المکنون سر اللہ المخزون سرور القلب المحزون نور الافئدۃ والعیون عالم ما کان وما یکون وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سب پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ منقبت کے دو تین شعر۔ آواز آ رہی ہے ہر صبح کربلا سے، آواز آ رہی ہے ہر صبح کربلا سے، سیکھے صبر زمانہ اولاد مرتضیٰ سے، سیکھے صبر زمانہ اولاد مرتضیٰ سے۔ جاؤں گا سر کے بل میں رسم وفا نبھانے، جاؤں گا سر کے بل میں رسم وفا نبھانے، الفت سی ہو گئی ہے مجھے عرض کربلا سے، الفت سی ہو گئی ہے مجھے عرض کربلا سے، اور جنت ہے ان کے گھر کی، رحمت ہے ان کے گھر کی، جنت ہے ان کے گھر کی، رحمت ہے ان کے گھر کی، ملے گا اے فقیرو مانگو گے جو خدا سے، ملے گا اے فقیرو مانگو گے جو خدا سے، آواز آ رہی ہے ہر صبح کربلا سے۔ حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، میرے محترم بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، مغرب کا وقت قریب ہے، زیادہ تفصیل تو نہیں، ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جس میں اہل بیت اور حسنین کریمین کی محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ مروان کی بڑی دوستی تھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ ابو ہریرہ وہ ہے کہ جن کو سرکار نے ابو ہریرہ کا لقب عطا کیا ہے، ابو ہریرہ وہ ہے کہ جن کی بارگاہ حضور کی دعا سے دائرہ ایمان میں داخل ہوئی، ابو ہریرہ وہ ہے جو سب سے زیادہ حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کا بڑا تعلق اور دوستی تھی، وہ عیادت کرنے کے لیے آیا، کہتا ہے ابو ہریرہ مجھے تمہاری کسی بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے سوائے ایک بات کے، صرف ایک بات پر اعتراض ہے۔ فرمایا کون سی بات پر اعتراض ہے؟ فرمایا جو تم حسن اور حسین سے پیار کرتے ہو، اپنے بغض کا اظہار کیا، جو حسن اور حسین سے پیار کرتے ہو، اس پر مجھے اعتراض ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے، فرمایا میں تمہیں حسن اور حسین کی شان بتاؤں۔ ہم سرکار کے ساتھ سفر میں تھے، حضرت نبی پاک
ابھی گھر کے پاس نہیں پہنچے تھے، آپ کی سواری ابھی گھر سے دور تھی، آپ نے اپنی نزول جلال بھی نہیں فرمایا تھا، اندر سے حسنین کریمین کے رونے کی آواز آئی، آپ بے چین ہو گئے، سواری سے اترے، امہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے پوچھا ما شانو ابنیہ، میرے بیٹوں کو کیا تکلیف ہے، یہ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ نے عرض کی العطش العطش، حضور یہ پیاس محسوس کرتے تو گھر میں پانی نہیں ہے، یہ سننے کی دیر تھی، سید انبیاء جو ہے وہ بے چین ہو گئے۔ میرے دوستو ذرا غور کرو، جن کی بچپنے میں پیاس کے محتاج ہو جائے، بے چین ہو جائے، سرکار دو عالم جب کربل میں ان کو پانی نہیں ملا تھا، اس وقت سرکار کیا کیا عالم ہوگا۔ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے ساتھ باہر تشریف لے کے گئے تو آپ نے دیکھا کہ ابو طالب کی حالت ذرا نازک ہو رہی ہے، پوچھا چچا کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے؟ عرض کرتے ہیں بھتیجے مجھے پیاس بہت لگی ہوئی ہے۔ فرمایا تو میں کس لیے ہوں، اللہ کریم نے ہر چیز کے خزانے مجھے عطا کیے ہوئے ہیں، زمین و آسمان کے خزانے میرے پاس ہیں، اور حدیث پاک میں آپ نے ارشاد فرمایا اوتیت مفاتیح خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں کی کنجی عطا کر دی گئی ہے۔ فرمایا اچھا لو آج میں زمین پہ مار کے تمہارے لیے پانی کا چشمہ جاری کرتا ہوں۔ آپ نے ٹھوکر ماری تو فرمایا کملی وائے نے ارشاد فرمایا چچا حضرت اسماعیل نے زمین پر ایڑی ماری، آب زمزم جاری ہو گیا، آج میں نے تمہارے لیے پانی کو جاری کر دیا، یہ خاص تمہارے لیے۔ دوستان محترم، جب آپ کی پیاس کا پتہ چلا تو آپ نے ادھر ادھر دیکھا، کسی کے پاس پانی نہیں تھا، مشکیزے میں پانی نہیں تھا، صحابہ سے پوچھا، انہوں نے بھی جواب دیا حضور ہمارے پاس بھی پانی موجود نہیں ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے رونے کو برداشت نہ کر سکے، ارشاد فرمایا ناولینی احدہما، ان میں سے ایک مجھے دے دو۔ آپ کو حضرت مجتبیٰ دے دیے گئے، آئے وہ رو رہے، آپ نے اپنے ساتھ چمٹایا، ان کو سکون نہیں آ رہا، لیکن پھر سرکار نے اپنی زبان ان کو چسا دی، ان کی پیاس جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا نابلینی ہا آخر، مجھے دوسرے بیٹے حسین کو بھی دے دو۔ وہ آئے، ان کو بھی اپنی زبان چسائی، ان کو بھی سکون مل گیا۔ آپ نے فرمایا مہربان دیکھو، جن کی خاطر، جن کی پیاس کی خاطر رسول اللہ پریشان ہو جائے، حضور ان سے محبت نہ کرے تھے، اور کیا یہ ان کی محبت نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو میں جب سرکار دو عالم کے اس عمل کو دیکھتا ہوں تو پھر مجھے حسن اور حسین سے محبت کرنا ہی پڑتی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ مہربان وہ شخص تھا کہ جس نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کو شہید کیا۔ کہاں؟ جنگ جمل کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت طلحہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور نے پوچھا طلحہ تم علی سے پیار کرتے ہو؟ عرض کرتے ہیں حضور مجھے علی سے بہت پیار ہے، علی سے میں بہت محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا، ایک وقت آئے گا کہ تم علی کے خلاف قتال کرو گے، جنگ کرو گے۔
حضور نے یہ فرما دیا۔ اب جب یہ معاملہ ہوا، آپ نے یہ حضرت علی مرتضیٰ کے خلاف جنگ میں تھے، آپ نے ان کو بلایا، فرمایا طلحہ ذرا یہ تو بتا دو کہ سرکار دو عالم کی یہ حدیث تمہیں یاد ہے جب آپ نے یہ فرمایا تھا کہ طلحہ کہ ایک وقت آئے گا کہ تم علی کے خلاف جنگ کرو گے، تو کیا آج یہ وہ وقت نہیں ہے؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوشیار ہوئے، فرمایا ہاں علی آپ نے ٹھیک کہا، آج یہ وہی وقت لگتا ہے، لیکن میں توبہ کرتا ہوں اور میں آپ کے ساتھ ہوں، چونکہ آپ حق پر ہیں، میں حق پہ آپ کے ساتھ ہوں۔ اب یہ جا رہے تھے تو یہ مروان نے دیکھ لیا، نے کہا یہ تو ساری بازی ختم ہو گئی، یہ تو سارا معاملہ ہی الٹ پلٹ ہو گیا۔ کہنے لگا کہ ان کو میں شہید کروں گا، چنانچہ ایسا نیزہ مارا کہ سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہی شہید ہو گئے۔ یہ تھے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ عبداللہ بن زبیر کہ جب پیدا ہوئے مدینہ طیبہ میں، حضرت زبیر بن عوام ان کے گھر، سرکار کو بڑی خوشی ہوئی، چونکہ یہودی کہتے تھے کہ اب مسلمانوں کے یہاں نرینہ اولاد نہیں ہوگی۔ جب آپ کی ولادت کی خوشخبری ملی، آپ فوراً دوڑ کے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، ان کو گٹی بھی دی اور پھر ان کا نام بھی عبداللہ رکھا اور کہا کہ لو آج یہودیوں کی باتیں ساری غلط ہو گئی ہیں۔ یہ عبداللہ بن زبیر خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے حکم اور اس کی اولاد اس پر لعنت کی ہے، یہ آپ نے ارشاد فرمایا، اور یہ مروان اس کی اولاد تھا۔ دوستان محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے جب حسن اور حسین کے ساتھ درس دیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر مکمل جو ہے وہ اعتماد کیا اور اس پر پورا عمل کیا۔ دوستان محترم، ایسے تو اقبال نے نہیں کہہ دیا کہ امام عاشقاں پورے بطول سرو آزادے سے بستان رسول، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانع ذبح عظیم آمد پسر، بحر آن شہزادہ خیر الملل، دوش ختم المرسلین نعم الجمل۔ اور آخری مقطع ان کا کہتے ہیں اے صبا، اے صبا اے پے کے دور افتادگاں، اے ہوا ہم بڑی دور ہیں لیکن عشق ماں برخاک کے پاکے او رساں، یہ ہمارے آنسو میدان کربل میں امام حسین تک پہنچا دے۔ یہ محبت کا اظہار جو ہم نے ان کے ساتھ کیا، یہ روتی ہوئی آنکھیں، یہ نم آنکھیں، ان کو دیکھ کر سیدنا امام حسین آپ جو ہے وہ ہماری شفاعت جو ہے وہ ضرور فرمائیں گے۔ اور یہاں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا من دمعت فینا دمعتن وقطرت فینا قطرتن یکون مانا فی الجنت، جس نے ہماری خاطر آنسو بہائے، دو قطرے بہا دیے جنت میں، وہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ دعا فرمائیں۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت اہل بیت کی محبت پر مارے، حسنین کریمین کی محبت میں مزید اضافہ فرمائے، اور ہمیں ہمارا حشر ہو تو سیدنا امام حسن اور حسین کے ساتھ اور پنجتان پاک کے وزاد ہو۔ اور یہاں یہ بھی میں دعا کرتا جاؤں کہ الحاج لطیف احمد چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ جو
مکہ مکرمہ کی جنت المالا میں اسودہ خاک ہیں، اور یہ ہمارے بھائی نصیر احمد صاحب، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ان کو وہاں دفن کیا ہے۔ ان کے درجات کو اللہ بلند کرے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی قبر کو روشن فرمائے، اور ان کی قبر کو حد نگاہ تک وسعت عطا فرمائے۔ اور آج ہمارے اندر جو بھی حضرات دنیا سے جا چکے ہیں، ان سب کی بھی بخشش فرمائے اور مغفرت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ایک دفعہ علامہ شریف پڑھ دیں اور 3 دفعہ قول شریف پڑھ کے اور 3 دفعہ درود پاک پڑھ کے میرے ملک کر دیں۔ آمین بجاہ نبی الامین سید المرسلین مولا کریم رؤوف الرحیم۔ جس قدر کلمات طیبات پڑھے گئے ان کو اپنی بارگاہ قدس میں شرف قبولیت عطا فرما۔ جس قدر لنگر حسینی کا اہتمام ہے یا اللہ کریم اس کو بھی اپنی بارگاہ قدس میں شرف قبولیت عطا فرما۔ ان دوستوں کی حاضری بھی یہاں قبول فرما، ان کا جذبہ محبت، جذبہ پیار اور امامین کریمین کے ساتھ پیار، اس کو بھی اپنی بارگاہ قدس میں شرف قبولیت عطا فرما۔ ان سب کا زیادہ سے زیادہ ثواب عنایت فرما۔ اس کا ثواب حضور پر نور شافع یوم النشور سید دو عالم تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک طیب طاہر بارگاہ میں احسال فرما۔ آپ کے صدقے جمیع انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کے ارواح قدسیہ کو اس کا ثواب احسال فرما۔ جمیع صحابہ کرام، صحابیات اطہار، ازواج مطہرات، خلفائے راشدین، پنجتن پان، اور خصوصیت کے ساتھ سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں اس کا ثواب احسال فرما۔ حضرت امام علی اکبر، علی اصغر، حضرت زین العابدین، حضرت امام باقر، حضرت امام تقی، امام نقی، جملہ ائمہ کے ارواح کو اس کا ثواب احسال فرما، اور جملہ شہدائے کربلا اور جمیع شہدائے اسلام کے ارواح کو احسال فرما۔ خصوصیت کے ساتھ الحاج لطیف احمد چشتی صاحب کی روح کو احسال فرما، ان کے درجات کو بلندیاں عطا فرما، ان کی اہلیہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ حاضرین محفل کے جس قدر لوگ با ایمان گئے سب کے ارواح کو احسال فرما۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفانی مسلم و مالحقنی بالصالحین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ جی
اللہ